آپ جانتے ہیں ہدہد کس ملک کا قومی پرندہ ہے جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج ہوتا ہے جس کو ہدہد کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، ہدہد جو ہے نا، یہ اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن حرام ہونے کے باوجود اسرائیل نے اس کو اپنا قومی پرندہ آپ جانتے ہیں کیوں بنایا ہے؟ یہ وہ واحد پرندہ ہے جو صرف ایک جیون ساتھی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ یہ وہ پرندہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا۔ اس کے لشکر کے لیے پانی تلاش کرتا اور ملکہ بلقیس کی خبر بھی یہی ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتا تھا۔ ہدہد افریقہ، ایشیا اور یورپ میں پایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی رنگین پرندہ ہے جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج نما کلغی ہوتی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہدہد کی صرف ایک ٹائپ ہے، بعد میں اسے الگ الگ 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس کو یورشین ہدہد، مڈغاسکر ہدہد اور افریقی ہدہد کی کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ درختوں میں اپنا گھر بل بنا کر رہتے ہیں، اپنی لمبی چونچ سے درختوں کے اندر اپنے گھروں کو کھود کر بناتے ہیں۔ ہدہد کی اپنے گھر یا مسکن کے لیے تمام بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ انہیں ہلکی سبزے والی زمین درکار ہوتی ہے۔ یہ کئی دیگر جانوروں کی طرح سن بات کے شوقین بھی ہوتے ہیں، مطلب دھوپ میں بیٹھنے کے، وائٹامن ڈی لینے کے شوقین بھی ہوتے ہیں۔ ہدہد کی خوراک زیادہ تر کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے رینگنے والے جانور مینڈک اور پودوں کے بیج اور بیر بھی آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ یہ درختوں کی کھدائی کے دوران برآمد ہونے والے کیڑوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ہدہد علاقے میں حاکمیت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور اپنے علاقے میں دوسرے نر کو برداشت نہیں کرتے۔ اپنی چوہدراہٹ کے لیے یہ اکثر آوازیں نکال کر وارننگز بھی جاری کرتے رہتے ہیں۔ نر ہدہد ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی لڑائیاں اتنی خون ریز ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات ایک دوسرے کی آنکھوں کو نوچ کر ایک دوسرے کو اندھا بھی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مادہ ہدہد بھی لڑائی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ لڑائیوں میں ہدہد اپنی جان بھی گنوا دیتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ہدہد کو اپنا قومی پرندہ قرار دیا گیا۔ یہ فیصلہ ایک پاپولر ووٹ کے ذریعے 2008 میں کیا گیا تھا۔ قومی پرندے کے لیے ووٹنگ کروائی گئی۔ 1,25,000 لوگوں نے ہدہد کے حق میں ووٹ دیا تھا، چونکہ ہدہد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس تک لے کر گیا تھا۔ اس لیے اسرائیلی شہریوں نے اس کا انتخاب کیا اور اس کو قومی پرندہ قرار دے دیا۔ یہ یہودی مذہب میں حرام ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ ہدہد کی بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حرام پرندے کو قومی پرندہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد کی موجودگی کو دلچسپ حکایت میں بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی حکایت میں ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کوے کے مکالمے کو کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ اے پیغمبر، تو مجھے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں پانی کو انڈیکیٹ کر سکوں، پانی کی نشاندہی کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف کی۔ ہدہد کو اجازت دی کہ صحراؤں میں سفر کے دوران فوج کے ساتھ چلے تاکہ پانی کا کھوج لگایا جا سکے۔ کوے نے جب سنا کہ ہدہد کی ہر اول دستے میں شریک رہنے کا ٹائٹل اس کو عطا کیا گیا ہے تو حسد کے مارے کالا سیاہ ہو گیا، انگاروں پر لوٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا کے سامنے آ کر کہا، اس ہدہد نے آپ کی سخت گستاخی کی اور قطعاً جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ کوے نے مطالبہ کیا کہ ہدہد کو جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھیے، اگر تیری نظر اتنی ہی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تیری نظر، تو پھر ذرا سی خاک میں چھپا ہوا وہ ٹریپ، وہ پھندا تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھنسانے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا اسکل ایکسپرٹ ہے، ہنر رکھتا ہے، تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کی ہے وہ تو نے سنی، اب اس کا جواب تیرے ذمے ہے۔ جواب دے، اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جا۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، ناراض مت ہو۔ بدنیت دشمن نے حسد اور بغض میں جو میرے خلاف بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیں۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ مجھے مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا ٹریپ پندہ نظر کیوں نہیں آتا، تو اس بارے میں کچھ عرض کروں۔
اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ چھوٹا سا حقیر سا ٹریپ پھندا بھی دیکھ لوں، لیکن جب میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی وہاں پہ کوئی کمال نہیں کر سکتی۔ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، عقل سیاہ، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گرن میں آ جاتا ہے۔ میری عقل و بصارت میں طاقت کہاں بادشاہ سلامت کے فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکوں۔ اس طرح جب قوموں اور افراد پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، ان کی اصل بینائیاں سلب کر دی جاتی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ پاکستان میں اس وقت ہماری قوم آزاد ہے یا غلام ہے؟ کیا اس وقت ہماری عقل اندھی ہو چکی اور ہماری نظر سب کچھ ہم سے عقل سلب کر دی گئی؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔